ناظرین آداب، میں ہوں راشد ہلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام دریچہ عزا۔ عزاداری امام حسین یوں تو پوری دنیا میں بےحد عقیدت و عظمت کے ساتھ منائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم رامپور کی بات کریں تو رامپور میں عزاداری اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ رامپور کی عزاداری کی بنیاد یوں تو نوابین رامپور نے رکھی۔ یہاں صرف عزاداری کی ہی بنیاد نہیں رکھی بلکہ بے حد خوبصورت اور نایاب امام بارگاہیں بھی تیار کریں۔ آئیے آج ہم بات کر رہے ہیں نواب زادہ کاظم علی خان صاحب عرف ناوید میاں صاحب سے۔ بہت بہت مقدم ہے آپ کا۔ شکریہ۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ رامپور میں امام بارگاہیں ہیں، یہ عزاداری ہے، یہ آپ کے اجداد نے یہاں آغاز کیا۔ کون سے وہ نواب تھے جن کے دور حکومت میں یہاں کی عزاداری کا آغاز کیا؟ دیکھیے، ایسا تھا کہ جب ریاست شروع ہوئی رحمت اللہ خان نے پہلے نواب تھے رامپور کے، لیکن ان کے بعد 3-4 جتنے نواب آئے وہ زیادہ تر سنی فرقے کے تھے، اور یہ اصل میں ایک لازمی بات ہے کہ ماں بچے جو ہوتے ہیں ان کی پرورش زیادہ تر ماں کرتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ماں کا عقیدہ ہوتا ہے وہ بچے اپناتے ہیں۔ تو جو نواب محمد سعید خان تھے ان کی ماں شیعہ تھی، اور وہ لازمی بات تھی کہ ان کا بھی جو جھکاؤ تھا وہ شیعہ کی طرف تھا۔ تو وہ پہلے شیعہ نواب تھے، نواب محمد سعید خان۔ تو جو عزاداری کی جو جتنی جو ریچولز ہیں، جو کسٹمز ہیں، وہ سارے ان کے زمانے میں، اور رامپور میں جتنے شیعہ تھے وہ بھی انہی کے زمانے میں، جتنے عابدی تھے، زیدی تھے، رضوی تھے، یہ سب لوگ ان کے زمانے میں۔ ان کی جو بیوی تھی جو ولیعہد کی ماں تھی وہ بھی شیعہ تھی، اس لیے ان کے بیٹے نواب یوسف علی خان بھی شیعہ تھے، اور دونوں دفن ہیں جو رامپور رضا لائبریری ہے اس کے برابر میں امام باڑہ قدیم ہے، تو دونوں کی باپ بیٹے دونوں کی قبریں امام باڑہ قدیم میں۔ تو ان کے زمانے میں زیادہ تر یہ چیز کی شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد نواب محمد قلب علی خان تھے، ان کی ماں سنی تھی، ان کے بیٹے مشتاق علی خان تھے، ان کی ماں بھی، لیکن نواب حامد علی خان کی جو وہ پھر شیعہ نواب۔ صحیح معنوں میں جو یہاں شیعت میں فروغ پائی وہ نواب محمد سعید خان پہلے۔ اچھا، یہ جو قلعہ ہے اتنا عظیم الشان قلعہ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ نواب حامد خان نے بنوایا تھا، اور 1902 میں وہ بنا تھا۔ اس میں جتنی عمارتیں تھیں، جس میں حامد منزل بھی تھا، رنگ محل بھی تھا، اور جتنے جو محل تھے وہ سارے ان کے، اور جو امام باڑہ تھا وہ بھی نواب حامد علی خان نے بنوایا تھا، جو قلعے کا امام باڑہ تھا، اور بلکہ جو جامع مسجد تھی وہ بھی انہوں نے بنوائی تھی۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ نواب حامد علی خان صاحب دوسرے ہندوستان کے شاہجہاں تھے، انہیں بلڈنگز کا وہ شوق تھا، اور ان کی جو خطاب تھا، جو ٹائٹل تھا، ان کو ایک ٹائٹل ملا تھا فرزند انگلیشیا، امیر العمرہ، نصیر الملک، تو یہ سارے ٹائٹلز ان کے تھے۔ تو ان کا ان کا جو شوق تھے یا جو بھی ان کا پیشن تھا وہ عمارتوں میں آرکیٹیکچر میں تھا سب ان کا۔ موتی مسجد بھی انہوں نے بنائی تھی، جامع مسجد نواب حامد علی خان۔ اس لیے جو رضا لائبریری ہے اس کا نام ہی حامد منزل رکھا گیا، کیونکہ وہ انہوں نے ہی بنوائی تھی۔ اور یہ جو یہاں پہ کئی ہیکٹیئر زمین پر کربلا ہے، پکی کربلا، یہ 2 کربلا ہیں، ایک کچی کربلا ہے اور ایک پکی کربلا ہے۔ تو جب عزاداری ہوتی تھی تو زیادہ تر جو شاہی خاندان کے لوگ تھے وہ پکی کربلا میں دفن کرتے تھے، اور جو پبلک کے لوگ تھے وہ کچی کربلا میں کرتے تھے۔ یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے کیا۔ اب حامد علی خان صاحب کے بعد نواب رضا علی خان کا دور حکومت آیا، اس وقت بھی بہت زبردست عزاداری ہوا کرتی تھی، پوری دنیا سے مطلب دور دور تک یہ مشہور تھا کہ رامپور کی عزاداری کے سلسلے میں۔ نواب رضا علی خان واقعی میں آخری نواب تھے رامپور ریاست کے،
उन्हीं के दौर में मर्जर हुआ। जी रामपुर रियासत पहली रियासत थी पूरे ब्रिटिश इंडिया की जी जो हिंदुस्तान में मर्ज हुई, और इसी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे वो दिल्ली से गांधी जी की आधी अस्थियां लेकर रामपुर आए और यहाँ गांधी समाधि में रखी। तो ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल बात है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद ये दिल्ली के बाद ये जी। रामपुर। तो नवाब रज़ा अली खां आखिरी नवाब थे। उसके बाद जब एक दफ़ा मर्जर हो गया तो स्टेट ख़त्म हो गई, स्टेट ख़त्म हो गई तो गद्दी ख़त्म हो गई, गद्दी ख़त्म हो गई तो नवाबी ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके नवाब रज़ा अली खां के बाद इस इमामबाड़े वो मुर्तज़ा अली खां ने, उसके बाद आपके वालिद नवाब जुल्फ़िकार अली खां, मक्की मियां साहब जो कि रामपुर के बेहद हद अजीज शख्सियत के मालिक जी थे। जी जी। उसके बाद ये विरासत आपके पास 1992 से मैं इस मुतवल्ली हूँ। जी। मेरे अंडर में सारे जो शिया औकाफ हैं, जो शाही शिया औकाफ, शाही सुन्नी औकाफ, ये सब मेरे अंडर में 1992 से 28 साल जो हो गए। अच्छा, ये इमामबाड़ा किला में आपने बहुत ज़्यादा काम कराया है। असल में ऐसे हुआ था कि हमें मिकी मियाँ को 1985 में उनको मुतवल्ली शुरू, तो खास बाग में 5 पटके सिर्फ किले में जो वहाँ के मुंसरिम थे। अच्छा, ये जो चोरी हुई थी यहाँ पे, ये एशिया की सबसे बड़ी चोरी हुई थी, उसके बाद सिर्फ 5-7 पटके रह गए। हाँ, मगर वो चोरी का तो एक दिखावा था, एक्ट था, चोरी नहीं हुई थी। जहाँ सारे सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात के अलम जड़ाऊ पटके जहाँ रहते थे, स्ट्रॉन्ग रूम में रहते थे, जब हमने उसे खोला, उसकी चाबी तो थी नहीं, तो हमें 10 दिन लगे काटने के लिए दीवार, सिर्फ दरवाजे को काट, तो जिसकी दीवारें 1-1 फुट लोहे की, जिसकी छत 1-1 फुट लोहे की, उसको कोई नहीं काट सकता। और अगर कोई काटेगा तो उसे तो हफ्ते लग जाएंगे, और उसकी आवाज़ जो वहाँ लोग हैं, जो चौकीदार हैं, जो सिक्योरिटी के, क्या उनको सुनाई नहीं देगी? तो वो तो दिखावा था चोरी का, वो सब गायब कर दिया गया। जिसके भी वो था उस वक्त, वो उन्होंने गायब किया, बेचा, उसमें लुटा, और बल्कि उसमें 9 अलम तो पुलिस ने पकड़ लिया। एक आदमी था यादव नाम का, उसको पुलिस ने पकड़ा, हाँ, सिक्योरिटी का। तो 9 अलम तो जड़ा उसके पास मिले, वो अब ट्रेजरी में जमा है। तो वो चोरी वोरी नहीं थी, वो तो आप एक डोरी टांग दें, आई मीन जो उसमें होल दिखाया गया, अगर वो होल से होती तो जो उतरता उसकी कमर तीसी होती, और वो लेके कैसे जाता वापस? चलिए अंदर तो आ जाता, मगर वापस कैसे लेके जाता? ये सब दिखावा था, ड्रामा था। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है, जैसा कि बंटवारे की बात चल रही है, तो क्या इस बंटवारे के तहत क्या ये इमामबाड़ा भी इसमें शामिल? नहीं, इमामबाड़ा तो मेरे अंडर में और मेरे अंडर में ही रहेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह, और ये उसमें नहीं है शामिल, ये तो वक्फ है, और वक्फ का और वो प्रॉपर्टी का अलग था। इसकी अपनी जगह ये अपने हम आज़ादारी जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह, हाँ, मैं करवाऊंगा आज़ादारी। मेरे बाद मेरे बेटे हैं, वो कराएंगे, उनके बाद उनके बेटे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ख़ानदान में जो भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें मेरी जनरेशन में 4 ही लड़के हैं। अभी 3 भाई थे, एक बेटे थे जो हमारे चचा थे, उनके एक बेटे थे बड़े वाले, मिकी मियाँ का अकेला मैं, और छोटे चचा के 2। जो छोटे चचा के 2 बेटे हैं वो तो जर्मनी में, और वो जर्मन से। बड़े वाले के हैं वो गोवा में, मुराद, हाँ। और उनके पास जो दूसरा इमामबाड़ा है, उनमें कितनी काबिलियत है वो आप उस इमामबाड़े में जाके आपको दिख जाएगी। एक तो होता है कि जो इमामबाड़े में, जैसे कहते हैं बरकत, जी बरकत होती है, इस इमामबाड़े में बरकत है, ठीक है। और उसमें उस इमामबाड़े में सिर्फ बर्बादी है। उनके अंडर में जितनी चीज़ें थी सब उन्होंने उजाड़ दी, तो उनमें वो काबिलियत नहीं है कि वो इसको इस तरीके से रख सके, आज़ादारी करा सके। जो
ٹھیک ہے ریاست کے ٹائم میں ہوتی تھی لیکن موجودہ حالاتوں میں تھوڑا بہت بدلاؤ آیا ہے، لیکن ابھی بھی امام باڑہ سجا ہوا ہے ویسی ہے جیسے پرانے لوگوں کا انتقال ہو گیا، جو سوسخانی کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، جو بڑے منصرم تھے ان کا ہو گیا، تو پھر ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں اور یہ سلسلہ تو چلتا ہے۔ ابھی اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں جس طرح کی عزاداری یہاں ہوا کرتی تھی، نکی میاں صاحب کے دور میں بھی، آپ کے دور میں بھی، لیکن آج جو حالات بن گئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، کورونا وائرس پر، جی جی اس میں یہ جو امام باڑے خاموشی کی صدائیں آ رہی ہیں جی جی سے، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف تو ہو ہی رہی ہے۔ پینڈیمک جو ہے وہ تو پوری دنیا میں، ایسا نہیں کہ صرف رامپور میں یا ہندوستان میں، تو پوری دنیا میں ہر مذہب کے، ہر فرقے کے جو لوگ ہیں ان کے کسٹمز پہ وہی بندشیں لگی جو ہمارے اوپر لگی ہیں، تو یہ تو ایک حالاتوں کے ساتھ ہمیں سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، وہ مجمع نہیں ہوتا، وہ انجمن نہیں آئے گی، وہ لنگر نہیں ہوگا، وہ مجلس میں جو کئی 100 لوگ آتے تھے وہ نہیں آئیں گے، لیکن جو ایک کسٹم ہے، جو ایک ہماری رسم ہے، وہ تو چلتی رہے گی، چاہے اس کو 5 لوگ کریں، چاہے 10 لوگ کریں، 15 لوگ کریں، لیکن وہ نہیں رکے گی انشاءاللہ آئندہ سال انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں اس سال حج بھی نہیں ہو پایا، جی جی، جب مکے میں لوگ نہیں تھے تو وہ تو پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ امام باڑہ قلعہ، امام باڑہ خاص باغ، قدیم امام باڑہ، اس کے بعد ایک امام باڑہ آپ کا گلزار رفعت ہے، سنا یہ ہے کہ آپ نے سر اس کو تعمیر کرائی ہے، نئے پٹکے، نئے علم، یہ جذبے کی آپ کی نمائندگی ہوا کرتی ہے ان چیزوں سے۔ ایسا ہوا تھا کہ وہ امام باڑہ بنا تھا 1967، کیونکہ اس سے پہلے ہماری دادی جو تھی رفعت زمانی پہ، ان کی عزاداری یہیں ہوتی تھی اس امام باڑے میں، راج ماتا سے۔ جی راج ماتا۔ جب نواب رضا علی خان کا انتقال ہوا تو کچھ حالات ایسے بنے کہ سب کو کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، علی خان نے اپنی ماں کو بھی یہاں سے ہٹا دیا، ان کے پاس کوئی امام باڑہ نہیں تھا، تو جوالا نگر میں یہ زمین کا ٹکڑا تھا جو انہوں نے خود خریدا، اور وہاں انہوں نے امام باڑہ بنوایا گلزار رفعت کے نام سے۔ ہمارے بچپنے میں جو عزاداری ہم کرتے تھے وہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ یہاں آئے، آپ یہاں کوئی نہیں۔ مرتضیٰ علی خان اور ان کی بیوی آفتاب زمانی بیگم نے سب کو منع کر دیا تھا کہ یہ میرا ہے، کوئی یہاں نہیں، حالانکہ امام باڑہ تو سب کا ہی ہوتا ہے، مولا تو سبھی کے ہیں، مگر ہم پہ تو ہم عزاداری وہاں کرتے تھے۔ جب 1985 میں نکی میاں کو متولی شت ملی، تو 1982 میں مرتضیٰ علی خان کا انتقال ہو گیا، پھر محمد علی خان ان کے بیٹے کو بنایا گیا، وہ رہتے تھے امریکہ میں، نہ وہ یہاں آتے تھے، نہ انہیں کوئی انٹرسٹ تھا، نہ دلچسپی تھی، تو 3 سال ایسی ویسی چلا، کچھ ہوا نہیں، پھر ہمارے تھرو لیگلی یہ امام باڑہ 1985 میں نکی میاں ہو گیا، تو پھر ہم نے اس کو بنایا مردانہ امام باڑہ، اور گلزار رفعت کو کیا زنانہ امام، جو ہماری دادی کے نام سے۔ اب وہ بھی 67 کا بنا ہوا، تو بلڈنگ کی ظاہر سی بات ہے خستہ حالت، تو اس کو ہم نے شہید کیا اور نئی عمارت بنائی جو بہت بڑی ہے، مگر وہ ابھی تک پورا تیار ہو جاتا، لیکن 6 مہینے جو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا تو آدھی بلڈنگ تیار ہے، تو ہم کر رہے ہیں، وہاں عزاداری ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے سال وہ اسی کا ویسے ہی رہا، اور وہ کیونکہ زنانہ امام باڑہ ہے تو میری بیوی جو ہیں فردوس زمانی بیٹی، وہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور یہ انہی کی محنت ہے جو انہوں نے اسے بنایا، یہ ٹوٹل کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں۔ اتنی مصروفیت کے بعد بھی آپ مولا کے لیے اتنا وقت نکالتے ہیں، واقعی یہ آپ کے لیے قابل تحسین ہے، یہ سب جتنا آپ کام کرتے ہیں۔ ہمارے سننے والوں کو مومنین رامپور یا پوری دنیا کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ جو امام حسین کا پیغام ہے وہ ہمارا پیغام ہے، انہی کے ان کے پیغام، ان کے کہی ہوئی باتوں کے اوپر اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں سب لوگ، اور جتنے مومنین ہیں سب انہی کے پیچھے، ہم بھی انہی کے پیچھے۔ سر ایک ہم نے کوشش کی، چونکہ اس وقت حالات ایسے چل رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے کہ کہیں مجلسیں نہیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں مومنین ہزار شرکت، کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی ایسا، تو ہم نے یہ کوشش کری ہے کہ حسین نیوز کے ذریعے کچھ پروگرام رکھیں اور
وہ مومنین تک پہنچائیں گے. پہنچائیں آنے والے سے. دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس بات پہ کہ آپ نے یہ ایک نئی چیز شروع کری ہے. اور کیونکہ آج کل تو ویسے بھی ہر چیز آن لائن ہی ہے, ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے, اور جو حالات ہیں اس میں لوگوں کا اکٹھا ہونا, زیادہ مجمع کا اکٹھا ہونا, وہ پرشاسن کی طرف سے بھی اور ویسے بھی صحیح نہیں ہے. تو آپ کی یہ جو کوشش ہے بہت اچھی ہے, اور انشاءاللہ بہت یہ بڑھے گا, اس میں اضافہ ہی ہوگا. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے نوابزادہ کاظم علی خان عرف نوید بھائی سے. آئندہ ہفتے ہم ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات آئیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.